شریفوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، شریفوں سے ان کا کوئی کام نہیں. ہاں اگر توبہ کر لے، توبہ کر لے، کوئی سچی توبہ کر لے، پھر کیا بھی جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کے گناہ پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے، تب بھی کیا جا سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے تو کیا اس شخص کے گناہ کو ابھارنا چاہیے اور اس کی تشہیر کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. عمرو بن عاص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، تمہارے درمیان کوئی قصور ہو جائے اور وہ قصور حد کا مستحق ہو تو آپس میں چھپا کر رکھو، لیکن اگر وہ معاملہ میرے پاس آ گیا، یعنی کہ اگر میری عدالت میں آ گیا، مجھے انصاف کرنا پڑا، تو پھر سزا میں سخت دوں گا. کہ اگر گواہ نہیں ملتے نا تو خام خواہ باتوں کو پھیلانا نہیں ہے، اور اگر مل گئے ہیں کسی ایسے گناہ پر 4 گواہ تو پھر حد لگے گی. لیکن اگر کسی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے پردے میں ڈال دیا، کوئی ایک آدھ گواہ ہے لیکن باقی 3 گواہیاں نہیں ہیں، تو اس کو چھپاؤ، اس کو چھپا دو. شاید اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی طرف ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے. وہ پھر چھپی ہوئی بات کا معاملہ اللہ کا ہے، تشہیر نہیں کرنی برائی کی. لیکن اگر گواہ مل گئے تو پھر حد نافذ کرو، اور اس میں بھی پھر دل میں نرمی نہیں پیدا کرنی. اب یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ زانیہ کا نکاح جو ہے وہ زانی مرد وہی ایک دوسرے کے قابل ہے. اس میں ایک واقعہ آتا ہے بڑا مشہور، وہ اگر سمجھ جائیں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا بات ہے کہ زانیہ جو ہے، زانی مرد ہے، وہ زانیہ عورت اور مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. ایک تو دیکھیں شرک اور زنا کو اکٹھا جو ہے کوٹ کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ اس میں کیا مطابقت ہے، کیا تعلق ہے؟ دیکھیں شرک جو ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا ہے، اس کے رب ہونے میں کسی کو شریک کر دینا ہے. اور زنا جو ہے نا، وہ رشتہ ازدواج میں کسی کو شریک کرنا ہے. دونوں شراکت ہے. ایک تو یہ ان میں مواصلت ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو واقعہ میں آپ کو سناؤں گی جو اس آیت کے پس منظر میں آتا ہے، تو اس کے مطابق آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مشرکہ اور زانیہ، اس سے ایک مومن شادی نہیں کر سکتا. اسی طرح مشرک اور زانی، اس سے ایک مومن عورت شادی نہیں کر سکتی. اس میں واقعہ آتا ہے مرثد بن ابی مرثد کا. یہ اپنی جو دور جاہلیت تھی اس میں یہ بھی ایسی ہی برائی کا شکار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، اور اسلام ایک نور ہے، وہ جب دل میں آ جاتا ہے تو دل بدل جاتے ہیں. تو اسلام لانے کے بعد یہ کیا کرتے تھے کہ مدینہ میں رہتے تھے، لیکن مکہ میں مسلمانوں پہ جیسے بڑا ان کو قید میں رکھا جاتا تھا. جو مسلمان ہو جاتے تھے انہیں آزاد نہیں کیا جاتا تھا. جیسے کہ آپ نے ابو جندل کا واقعہ سنا ہوگا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جنہوں نے صلح حدیبیہ سائن کی، سہیل بن عمرو، فتح مکہ کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، سہیل بن عمرو، انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، ابو جندل کو رضی اللہ عنہ. تو عام انسان جس سے کوئی قرابت داری نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا؟ تو وہ ایسے قیدیوں کو رہا کرتے تھے، چھڑا کے لے آتے تھے. بس ہر انسان کا ایک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق اصحاب جو صحابہ اکرام تھے، ان کی یہی ان کا گر تھا. اسی لیے انہوں نے اسلام کو اتنا زیادہ، اس کو عروج ان کے زمانے میں ملا، کیونکہ وہ اپنی اہلیت، اپنی صلاحیت کو پہچان کر اپنے لیے کام چن لیتے تھے. دین سیکھتے تھے مگر وہ دیکھتے تھے ہماری اہلیت کس میں زیادہ ہے، وہ اس کام کی طرف لگ جاتے تھے. تو یہ مسلمانوں کو چھڑا لاتے تھے. تو ایک بار وہ ایسی رات کو مکہ گئے ہوئے تھے، تو ایک دیوار کے اوپر سے انہیں ایک عورت نے آواز دی، اس کا نام تھا اناک. وہ ان کی دور جاہلیت میں ان کی اس سے دوستی تھی، تعلق تھا. تو اس نے کہا کیا مرثد ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہوں، میں مرثد ہوں. تو اس نے کہا اہلاً و سہلاً، ویلکم کیا اسے، گناہ کی دعوت دی. تو انہوں نے کہا اسلام میں اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. ایک تو بتا دیا میں اسلام لا چکا ہوں، اور پھر حد بھی بتا دی کہ زنا حرام ہے، یہ نہیں ہوگا. تو پھر وہ عورت جو تھی اس نے کیا کیا، اونچا اونچا بولنے لگی، اے خیمے والو، یہ دیکھو، یہ ہے وہ آدمی، یہ ہے وہ شخص جو تمہارے قیدیوں کو چھڑا کر لے جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ میں سن کے بھاگ نکلا، وہ لوگ میرے پیچھے آ گئے. 8 لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، یہ غار میں چھپ گئے. تو اور کہتے ہیں کہ یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں میرے بارے میں اندھا کر دیا، یعنی مجھے دیکھ نہیں سکے. لیکن پھر کیا کیا، غار کے اوپر سے اوپر کھڑے تھے، مجھے ڈھونڈ رہے تھے،
اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور وہ سارا میرے سر پہ آ پڑا. پھر خیر جو بھی تھا، جب وہ چلے گئے وہ واپس گئے، اپنے کام کو چھوڑا نہیں، واپس گئے، اپنے ساتھی کو چھڑایا، وہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اس کو چھڑایا اور پھر اس کو ایسے ہی اٹھا کر، رسیوں میں بندھا تھا نا، تو ایسے ہی اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلے، واپس مدینہ آئے. مدینہ جب آئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میری ایک دوست تھی اناک، اور میں زمانہ جاہلیت میں ایسے میرا اس سے تعلق تھا، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو وہ خاموش رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، میرے سوال پہ وہ نہیں بولے. تو پھر یہ آیت اتری اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، کیا؟ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد نہیں نکاح کر سکتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتا اس سے مگر زانی مرد یا مشرک مرد. تو زانیہ سے مشرک اور زانی مرد ہی نکاح کرے گا. اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مومنوں پر. مومن مرد یا مومن عورت مشرک سے شادی نہیں کر سکتے، اور جبکہ وہ زانی بھی ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور شخص، ان کا بھی واقعہ آتا ہے کہ اس نے ام مخزول ایک نامی عورت تھی، اس سے نکاح کی خواہش کی، اور وہ بہت ہی بدنام زمانہ عورت تھی کہ دعوت دیتی تھی، کھلاتی پلاتی بھی تھی اور گناہ کی بھی دعوت دیتی تھی. اس شخص پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تھی کہ کسی فاجر مرد کے لیے نیک عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس آیت کے ذریعے کیا کیا گیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، ان کو ایک تھریٹ دیا گیا ہے کہ تم اب عام لوگوں کے ساتھ تمہارا میل جول تم اس قابل نہیں ہو. لیکن جو سچی توبہ کر لے، توبۃ النصوح جسے کہا گیا ہے، تو پھر معاملہ اور ہے. ورنہ بدکار شخص کی موافقت نہیں ہو سکتی نیک عورت کے ساتھ. کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، ہم پہلے جب رشتہ کرتے ہیں تو ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، ڈگریز میچ کریں، شکل و صورت میچ کرے، گھر امیر کبیر ہو، لیکن ہم کیریکٹر نہیں دیکھتے لڑکے کا. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ عمر بھر عورت سے صبر کے مطالبے. عورت اپنا بوم، اپنی جوانی اس رشتے کو دے دیتی ہے. کبھی تو واقعی شوہر جو ہے وہ درست ہو جاتے ہیں، کبھی ساری زندگی ایسی گزر جاتی ہے. تو یہ پہلے دیکھنے کی چیزیں ہیں. رشتہ نبھانا، نبھاتے ہوئے بھی کمپرومائزز اور طرح کے کیے جاتے ہیں، تو وہ تو دونوں کو ہی کرنے چاہیے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی. صرف عورت جو ہے نا، رشتہ صرف عورت سے صبر کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، مرد سے بھی کرتا ہے. عورت مرد کی کوتاہیوں کو اگنور کرتی ہے، مرد عورت کی کوتاہیوں کو اگنور کرتا ہے. لیکن یہ اس طرح کا صبر کہ اس کے کیریکٹر پہ وہ کرنے کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ ہم رشتہ کرنے کے وقت اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہمارا کرائٹیریا، اللہ نے کرائٹیریا کیا دیا؟ کس سبب شادی کرو؟ عورت کو بھی، لڑکی کے ولی کو بھی کیا کہا گیا ہے کہ جب اچھا رشتہ پاؤ تو دیر نہ کرو. وہ اچھا رشتہ کیا ہے؟ جو شرع کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو. اور مرد کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ 4 چیزوں کے سبب شادی کی جا سکتی ہے: حسن و جمال، جمال کے سبب، اور مال کے سبب کہ اگر امیر کبیر ہے، خاندان، اونچا خاندان، یا دین کے سبب. تمہارے ہاتھ آلود ہوں، دین کے سبب شادی کیا کرو. کہ بہتر ہے کہ دین دیکھو. لیکن ہم سب کچھ دیکھتے ہیں مگر دین نہیں دیکھتے. دین پر کتنا عمل پیرا کوئی، یہی تو دیکھتے نہیں. پھر 4 آیت میں ہے والذین، اور وہ لوگ جو یرمون، تہمت لگائیں، المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم نہ یأتو، وہ لائیں، بأربعۃ، 4 شہداء، گواہ، فجلدوہم، تو کوڑے مارو انہیں یعنی کن کو؟ جو تہمت لگاتے ہیں. 80 جلدتن، کوڑے، ولا، اور نہ، تقبلوا، تم قبول کرو، لہم، ان کی، شہادتن، گواہی کو، ابدا، کبھی بھی، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو فاسق ہیں. کیا سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پر ایک اور بہت اہم اصول دیا جا رہا ہے، بہت اہم قانون دیا جا رہا ہے، حد بتائی جا رہی ہے. یہ بھی حد ہے، حد قذف. زنا کی حد ہے نا 100 کوڑے. جس نے جھوٹا زنا کا الزام لگا دیا، گواہ نہیں پیش کر سکا، تو پھر یہ جو جھوٹا الزام لگانے والا ہے نا، اس پہ حد لگے گی، جسے حد قذف کہتے ہیں. اور یہ کتنے ہیں؟ 80 کوڑے.
اس کا صرف ترجمہ پڑھیں، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، پھر نہ وہ لائیں 4 گواہ، تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے، اور نہ تم قبول کرو ان کی گواہی کو کبھی بھی، اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ یعنی کہ حد قذف سے کیا مراد ہے؟ قذف ہوتا ہے جھوٹا الزام، ٹھیک ہے؟ تو حد قذف کیا ہوئی؟ جو جھوٹا الزام کسی بھی پاک دامن مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگائے تو اس پر حد قذف لگتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر محسنات کا لفظ ہے، یہ عورت کی، مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ اتنی تعظیم عورت کی ہے، تو مرد کے بھی، مرد پہ تہمت لگانا بھی اتنا ہی گناہ ہے، اس پر بھی حد ہی لگے گی۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آپ کو سناتی ہوں، لیکن صیغہ عورت کا استعمال کیا گیا، محسنات، پاک دامن عورتوں پر، بات عورتوں کی گئی کہ ان کے بارے میں ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے آخری وقت میں کس کے بارے میں ڈرایا تھا؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور ڈرایا کس کے بارے میں تھا؟ غلام اور عورتوں کے بارے میں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنی تعظیم دی ہے کہ ان کے معاملے میں ڈرو، ان پر الزام لگاؤ، اور 4 گواہ لے کے آؤ، پھر نہیں لاؤ گے تو تم کوڑے کھاؤ گے، تم پر حد لگے گی۔ یہ حد قذف بھی حدود میں سے ہے۔ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائے اور جو گواہ نہ لا سکے تو پھر اس پہ 80 کوڑے اسے لگیں گے۔ دوسرا، اس کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے گی۔ تیسرا، وہ فاسق کہلائے گا، اللہ کا نافرمان۔ اور توبہ آگے اگلی آیت میں کیا ہے؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے، اللہ سوائے، الذین ان کے جنہوں نے، یا ان لوگوں کے جنہوں نے، تابو توبہ کی، من بعدی بعد، ذالک اس کے، یعنی کہ الزام لگانے کے، جھوٹا الزام لگانے کے، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یعنی کہ اگر جنہوں نے الزام لگایا لیکن وہ گواہ پیش نہ کر سکے، اگر وہ توبہ کر لیں، مان لیں کہ ہم نے جھوٹا الزام لگایا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان پر سے یہ بات ہے نا کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، نہ تم قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی۔ یہ والا جو ان سے جو سختی ہے یہ اٹھا لی جائے گی، حد پھر بھی لگے گی۔ توبہ کرنے کے بعد گواہی قبول کر لی جائے گی، مگر کوڑے پھر بھی لگیں گے، سزا معاف نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں دیکھیں ایک واقعہ آتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ بہت خوبصورت صحابی تھے، بڑے مشہور، آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ بخاری میں آتا ہے واقعہ، ان کے دور میں 3 لوگوں نے گواہی دی، کہہ دیا کہ مغیرہ کو ہم نے زنا کرتے دیکھا ہے۔ تو زیاد جو گورنر تھے انہوں نے ان کی گواہی قبول نہیں کی، اور کہا کہ تم توبہ کرو، کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، اور توبہ کرو ورنہ آئندہ بھی تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ معاملہ گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ توبہ کرو ورنہ تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو 3 صحابی تھے، یہ بھی 3 صحابی تھے، نافع، شبل، ابو بکرہ رضی اللہ عنہم۔ تو یہ 3 تھے، انہوں نے الزام لگایا تھا مغیرہ بن شعبہ پر۔ تو جب یہ سنا عمر رضی اللہ عنہ سے تو یہ ڈر گئے۔ تو شبل اور نافع جو تھے انہوں نے مان لیا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، لیکن ابو بکرہ جو تھے رضی اللہ عنہ، یہ نہیں مانے، کہتے نہیں میں نے دیکھا ہے، میں نہیں مانوں گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری بات میں بھی گواہی نہیں قبول کی جائے گی، حد تو تینوں بھی لگے گی۔ تو پھر کیا ہوا، ان تینوں کو سزا دلوائی گئی تھی، سزا دی گئی تھی، مگر ابو بکرہ کی جو شہادت تھی وہ بعد میں قبول نہیں کی گئی، لیکن جو باقی 2 تھے، شبل اور نافع، ان کی شہادت قبول کر لی گئی تھی۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے اجتہاد کیا گیا ہے۔ زیادہ جو جمہور علماء ہیں نا، ان کی رائے یہی ہے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر توبہ کر لی ہے جھوٹا الزام لگانے والے نے، تو گواہی جو ہے وہ قبول ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ پہلے کہہ دیا گیا کہ نہ تم قبول کرو ان کی گواہی ابدا کبھی بھی، تو پھر ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔
ہاں اگر انہوں نے توبہ کی ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی اصلاح کر لیا تو اللہ انہیں بخش دے گا، ٹھیک ہے، انہیں معاف کر دے گا، لیکن گواہی پھر بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا کہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن باقی جمہور علماء جو ہیں انہوں نے کہا کہ گواہی توبہ کے بعد گواہی قبول کر لی جائے گی، حد ہاں ضرور نافذ ہوگی، حد ان پر لگے گی۔ تو یہ جو عورتوں پر الزام لگانا ہے نا، یہ بڑے سخت نوعیت کا جرم ہے۔ یہ دیکھیں یہاں صحابی پر لگایا تو تب بھی ان پر حد لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا، محسنات کا ذکر کیا۔ محسنات کیا ہوتا ہے؟ حسنہ، قید ہوئی ہوئی، ویسے تو اس کا لفظی معنی بنے گا کلا میں کلا بند ہوئی ہوئی، قید ہوئی ہوئی، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ پاک دامن عورتیں جو نکاح کی قید میں ہوں۔ یہ جو 5واں پارہ تھا اس میں محسنات سے مراد کیا تھی؟ قید میں، نکاح کی قید میں لانے کے لیے ان سے نکاح کرو، محسنات بنانے کے لیے ان سے نکاح کرو، خواہ مخواہ صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح نہ کرو، انہیں نکاح میں لانے کے لیے اور ان کے ساتھ زندگی ان کو بسانے کے لیے ان سے نکاح کرو، نکاح میں قید کرنے کے لیے ان سے نکاح کرو۔ یہ نہیں کہ بس وقتی، یہ کوئی وقتی سلسلہ نہیں ہے، نکاح کوئی وقتی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر بھی محسنات کیا ہے؟ یا وہ نکاح شادی شدہ ہوں۔ دیکھیں شادی شدہ اگر ہے اور کسی نے زنا کا الزام لگا دیا تو جان سے چلی جائے گی، تو 4 گواہ لائیں، اگر نہیں تو پھر خاموش رہیں۔ تو پاک دامن عورت جو ہے محسنات، یا وہ نکاح کی قید میں ہے یا وہ کسی خاندان، شریف خاندان کی عورت ہے، خاندانی پابندیوں میں ہے، ایسی شریف عورت پر بھی الزام لگانے سے پہلے یہاں پر تنبیہ ہے کہ ہزاروں مرتبہ سوچو، جو ان پر تہمت لگائے گا اور 4 گواہ نہیں لائے گا تو پھر اس پہ حد قذف لگے گی۔ تو ابھی تک آپ نے کیا پڑھ لیا؟ حد پڑھی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزا، تعزیر، جو عدالت متعین سزا کرے ماحول کے مطابق، گناہ کی نوعیت کے مطابق اور مجرم کے حالات کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ حد قذف پڑھی کہ یہ کیا ہے؟ جھوٹا الزام زنا کا جب کوئی لگائے گا اور 4 گواہ نہیں لائے گا تو جواباً جو کوڑے لگنے تھے زنا کے مرتکب کو، وہ کوڑے اتنے تو نہیں لیکن 80 کوڑے جھوٹا الزام لگانے والے کو لگائے جائیں گے۔ یہ 3 میجر احکامات ہیں جو 5 نمبر آیات پر کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں جو زانی پر رجم کی سزا ہے، شادی شدہ زانی پہ، اس میں اگر کوئی مجبور کی گئی ہو تو اس کا معاملہ تھوڑا سا نا ڈیفرنٹ ہو جائے گا، کیونکہ دور نبوی میں ایک عورت لائی گئی، دور نبوی میں نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی، وہ اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں صحرا میں راستہ بھٹک گئی اور پیاس سے میرا برا حال تھا۔ صحرا میں پیاس لگی اور راستہ بھٹک گئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ پر موت بھی وارد ہو سکتی ہے، آپ مر بھی سکتے ہیں، کیونکہ پانی کے بغیر تو وہاں بھٹکا ہوا انسان نہیں سروائیو کر سکتا۔ تو کہتے ہیں مجھے ایک چرواہا ملا اور اس چرواہے نے جو ہے وہ اس کے پاس بکریاں تھیں، تو میں نے کہا کہ میں بہت سخت پیاسی ہوں، تو مجھے ان کا دودھ دھو کے مجھے دے دو تاکہ میں پیاس میری بجھ جائے اور میں بچ جاؤں، میری زندگی بچ جائے۔ تو کہتے ہیں وہ جو چرواہا تھا اس نے مجھ سے ڈیمانڈ کر دی اس کی، زنا کی، اور میں بہت مجبور تھی، اگر میں پانی یا کوئی لیکوڈ نہ لیتی تو میں مر جاتی۔ جب یہ کیس عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم شادی شدہ؟ اس نے کہا ہاں شادی شدہ۔ تو انہوں نے کہا تمہیں تو رجم کیا جائے گا، تمہیں رجم کی سزا تم پر بنتی ہے۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مجبور تھی، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا مشورہ قبول کیا اور اس عورت کو معاف کر دیا۔ وہ جو چرواہا تھا اس کو یقیناً سزا ملی ہوگی، وہ میرڈ تھا یا ان میرڈ تھا، اس کے حساب سے سزا ملی ہوگی، لیکن اس عورت کو معاف کر دیا گیا تھا۔ تو جو مجبور ہے، اب یہ کیا صورت آ جاتی ہے؟ یہ زنا بالجبر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو نوعیت ہے یہ بالکل مختلف ہے۔ اور اب جو واقعات ہیں جو بچیوں کے ساتھ یا اس طرح کے، تو اگر ہوتے تو میں تو سمجھتی ہوں کہ 10 بار رجم بھی کم ہے۔ لیکن بہرحال اسی لیے اللہ نے قیامت رکھی، اسی لیے اللہ نے قیامت کا روز رکھا، کیوں؟ تاکہ انصاف پہ فیصلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تاکہ ہر ایک کو
انصاف بالقسط ہو جائے، ہر ایک کو وہ مل جائے جو اس نے کیا، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی بھگتے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک سزائے موت سے بھی وہ گناہ کی سزا پوری نہیں ہوتی. اس کے لیے اللہ نے قیامت بنائی کہ وہاں اس کو ملے گی وہ پوری سزا. جس نے ایسے ظلم کیے، جس نے ایسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، تو وہاں وہ سزا بھگتے گا. لیکن جس نے خود کو پیش کر دیا، خود کو پاک کرنے کے لیے پیش کر دیا، پھر اس پر اس کو ملامت نہیں کرنی. یہ کیا آتا ہے حدیث میں کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے تو تم کو چاہیے کہ حد جاری کرو اور تانے تشنے نہ دو. تانے نہ دو، اسے حد جاری کر دو، تانے نہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حد جاری ہوئی دور نبوی میں، لیکن کیا ہوا؟ وہ جو جن کو سزا دی گئی، جس خاتون کو یا جس مرد کو، ان کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ملی. جب ایک زانی مرد کو سزا دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ سزا تو بھگت چکا ہے، مگر اللہ کا یہ بندہ جنت کی نہروں میں گوتے کھا رہا ہے. ایک صحابی کو جب سزا دی گئی تو وہ دو صحابیوں کو باتیں کرتے ہوئے رسول اللہ نے پایا، وہ ان کی کوئی برائی کر رہے تھے، انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کی جو مردہ گوشت کھایا اس کے لیے پہلے تو الٹی کرو. اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے الٹی کی تو اس میں واقعی گوشت کے وہ جمے ہوئے خون گوشت کے ٹکڑے سے تھے، اور کہا کہ اس کی توبہ اگر تم لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو تم سب بخش دیے جاؤ. تو ایسا ہے، وہ تو اپنے آپ کو گناہوں سے پا کر کس دنیا سے گیا، اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. جس خاتون نے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا کہ مجھے گناہ دے، مجھ سے زنا ہوا ہے، وہ سمجھی کہ یہ مجھے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ٹال دیں گے، جیسے انہوں نے ماعز کو ٹالا تھا. ماعز بن مالک بھی تھے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا تھا، تو انہیں کہا تھا نہیں مجھے سزا دیں. غامدیہ کا جو آتا ہے کہ انہیں سزا دی گئی تھی رجم کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سزا دی تھی رجم کی تو کیا کہا تھا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے. غامدیہ کے متعلق ہے یہ بہرحال یہ دور نبوی میں عورت کو رجم کی سزا جب دی گئی تو اس کے متعلق آیا ہے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اگر احد کی وادی گناہ گاروں سے بھری ہوئی ہو تو اس کی توبہ ان سب کے ان تمام پر وسیع ہو جائے گی. اس عورت کی توبہ ان تمام پر، یعنی ان سب لوگوں کے گناہوں پر وسیع ہو جائے گی. تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ حد کو نافذ ضرور کرنا ہے، مگر جب حد نافذ کر دی نا تو وہ شخص اس گناہ سے پاک ہو گیا. اس کو برا بھلا نہیں کہنا. حد کا نافذ کرنا بہت زیادہ افضل ہے، مگر اس کے بعد اس کو لعن طعن نہیں کرنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا میں ایک حد کا نافذ کرنا 40 روز بارش برسنے سے زیادہ بہتر ہے. 40 روز کی بارش زمین کو کتنا فائدہ دیتی ہے، کتنی ہریالی ہو جاتی ہے، لیکن ایک حد کا نافذ کرنا اس سے بھی بہتر ہے. کیسی بات ہے یہ؟ تو یہ ایسے ہی ہے، حد نافذ کرو مگر برا بھلا نہ کہو. ان باتوں میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے مضبوط انسان، خلفۂ راشدین میں سے خلیفہ دوئم، لیکن جب علی رضی اللہ عنہ نے ایک حق بات بتائی تو فوراً قبول کر لی، اسی پر فیصلہ کیا. تو یہ لوگ، ان کے دلوں میں کتنی وسعت تھی. میرا پچھلے دنوں ایک صحابیہ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہ کی لائف کو پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو اس میں نے دیکھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی نکاح میں آئی تھی، اور پہلا نکاح ان کا عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، رضی اللہ عنہما سے ہوا تھا. تو اور بہت زیادہ محبت، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز بتا دوں گی میں آپ کو.
تو بہت محبت تھی ان میں. اور جب عبداللہ بن ابو بکر صلی اللہ عنہ شہید ہوئے غزوہ حنین کا میں ایک تیر بہت زیادہ حوازن نے جب تیر برسائے تھے اور ایک تیر ان کو بھی آ لگا تھا، لیکن وہ فوراً وہاں شہید نہیں ہوئے تھے، بہت عرصہ بعد. لیکن وہ اتنا گہرا زخم تھا اور زہر میں بھجا تیر تھا کہ وہ اس سے ہیل اپ نہیں ہو سکے تھے، اور اسی میں پھر ان کی وفات ہوئی تھی. تو انہوں نے رو رو کے بہت زیادہ شاعری کی تھی اور بہت شعر کہے تھے. اور بعد میں جو ان کا سیکنڈ میرج ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو ان کے نکاح والے دن حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کہا کہ یہ شعر ان کا انہی کا شعر پڑھا، یہ آپ نے شعر کہا ہے؟ تو نے کہا جی میں نہیں کہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو الحسن تم اس موقع پر، نکاح کا موقع تھا، انہوں نے کہا آپ نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں کہا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اے ابو الحسن تم اس موقع پر، ابو الحسن یعنی حسن کے بعد، اس موقع پر ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ عورتیں شوہر کی وفات پر آنسو بہایا ہی کرتی ہیں. کتنی وسعت تھی ان کے دلوں میں نا. ان کے بارے میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں میں ضرور کوٹ کروں گی، کیونکہ وہ تھوڑے سا ریلیٹڈ ہے. جب انشاءاللہ ہم واقعہ افک پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ کوٹ کروں گی. تو ان کی مختلف اسباق ان کی زندگی سے نکلے اور اتنی ساری باتیں سمجھ میں آئیں. تو یہ خلفاء میں کیسی ان کے دلوں میں وسعت تھی، اور ایک دوسرے کی بات کا برا بھی نہیں مناتے تھے، اور حق پہ جو بات ہوتی تھی اس کو تسلیم بھی کر لیتے تھے. تو یہ وسعت انسان کے اندر مطلوب ہے اللہ کو. پھر آیت نمبر 6 میں ہے والذین. اب یہ ایک اور اہم حکم یہاں پر آ گیا ہے، کیا؟ والذین، اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم اور نہیں، یکن ہے، لہم ان کے لیے، شہداء کوئی گواہ، الا مگر انفسہم وہ خود ہی، یعنی اور کوئی گواہ نہیں لا سکتے، بس انہوں نے خود ہی دیکھا ہے اپنی بیویوں کو ایسا کرتے ہوئے. فشہادت تو گواہی ہوگی، احدہم ان میں سے ایک کی، اربع چار، شہادات گواہیاں، باللہ ساتھ اللہ کے، انہو بے شک وہ، لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے. والخامسۃ اور پانچویں بار، ان کہ بے شک، لعنت اللہ لعنت ہو اللہ کی، علیہ اس پر، ان اگر، کانا ہے وہ، من الکاذبین ہے وہ، من الکاذبین جھوٹوں میں سے. وَيَدْرَأُ اور ٹال دے گی، عَنْهَا الْعَذَابَ اس سے سزا کو، عذاب کو، اس عورت سے سزا کو، ان یہ کہ تشہدہ وہ گواہی دے، اربع چار، شہادات گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو بے شک وہ، لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ اور پانچویں بار، ان کہ بے شک، غضب اللہ غضب ہو اللہ کا، علیہا اس عورت پر، ان اگر، کانا ہے وہ یعنی کہ وہ مرد، من الصادقین سچوں میں سے. اب یہاں پر کیا آیا ہے؟ قانون لعان. لعان، لام عین الف نون. لعان کا کیا مطلب ہے؟ لفظی معنی ہے ایک دوسرے پہ لعنت کرنا. شریعت کی اصطلاح میں کیا ہوگا لعان؟ شریعت کی اصطلاح میں چند قسمیں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیں انہیں لعان کہا جاتا ہے. جس نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا مگر دوسرا کوئی گواہ نہیں پایا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے گا کہ، کیا قسم کھائے گا؟ کہ وہ سچا ہے. اور 5ویں بار کیا کہے گا؟ کہ لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. اور اس کے جواب میں اگر عورت بھی قسم کھا لے تو پھر عذاب ٹل جائے گا، ورنہ عورت کو کیا کیا جائے گا؟ رجم، مار دیا جائے گا. اور اگر وہ جواباً قسم کھا لے، وہ بھی کیا کرے گی؟ وہ ٹال دے گی، اور ٹال دے گی اس عورت سے سزا، یہ بات کہ وہ گواہی دے 4 گواہیاں، وہ بھی ایسی 4 گواہیاں دے دے کہ اللہ کی قسم بے شک یہ جھوٹوں میں سے ہے، 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 یعنی کہ اس کا شوہر. اور 5ویں بار کیا کہے؟ کہ اللہ کا غضب اس پر ہو، یعنی اس عورت پر ہو، اگر وہ شخص جو ہے وہ سچوں میں سے ہے. تو پھر اس کو کہتے ہیں قانون لعان. لعان کا حکم. اس کے بعد کیا ہوگا؟ دونوں میں کیوں اب
اس نے تو مرد نے الزام لگا دیا کہ یہ تو کسی اور مرد کے ساتھ انوالو ہے، تو پھر اب وہ تو اس کو نہیں رکھے گا، ان میں طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ دیکھیں اس کے پس منظر میں نا ایک بہت مشہور روایت آتی ہے حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے تو کیا اسے قتل کر دے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں۔ سعد نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ عزت دی، میں تو اسے قتل کر دوں گا، یعنی کہ یہ ایسا غیرت دلانے والا کام ہے، میں تو اسے قتل کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جو تمہارے سردار کہہ رہے ہیں، کہ اپنے امیر اپنے سردار کی سنو۔ اور پھر ایک عجیب سی فضا بن گئی۔ اسی دوران کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلال بن امیہ تشریف لائے۔ یہ صحابی ان تینوں میں سے ایک ہیں جن کی غزوہ تبوک میں توبہ قبول ہوئی تھی۔ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا، حلال بن امیہ، کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور ایک اور تھے جو تھوڑے بزرگ تھے اور وہ پیچھے رہ گئے تھے اور انہیں بیوی کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ خیر، بہرحال یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس ایک اجنبی مرد کو دیکھا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے تم 4 گواہ لاؤ۔ لیکن حلال بن امیہ، یہ واقعہ کافی ڈیٹیل سے آتا ہے، میں آپ کو شارٹ کر کے بتاتی ہوں کہ حلال بن امیہ نے کہا کہ اب کوئی اپنی عورت کو ایسے کرتا دیکھے تو وہ 4 گواہ کہاں سے ڈھونڈتا پھرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 گواہ لاؤ۔ لیکن حلال بن امیہ کیا کہتے رہے کہ اللہ کی قسم مجھے پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے لیے نجات کا راستہ نکال لے گا۔ اللہ تعالیٰ پر حلال بن امیہ کو یقین تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہیں کوڑے پڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور کوئی راستہ نکال لے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حلال نے کہا اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ میں نے آپ کے سامنے واقعہ ایک دل خراش واقعہ پیش کیا ہے، آپ کے مزاج پر گراں گزرا ہے، مگر اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے سچ کہا ہے۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حد قذف کے 80 کوڑے لگانے کا حکم دینے ہی والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہونے لگا۔ جب وحی کے نزول کا آغاز ہوتا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کی تبدیلی سے پہچان جاتے، اور پھر ان پہ وحی کیا نازل ہوئی؟ یہی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 6 اور آگے 7، کہ جو عورتوں کو ایسے کرتے دیکھے وہ 4 گواہ لائے، اور اگر نہیں لا سکتا تو پھر وہ 4 قسمیں کھائے۔ وہ جو 4 قسمیں ہوں گی وہ 4 گواہیوں کو سبسٹیٹیوٹ کر لیں گی، اس کی جگہ آ جائیں گی۔ اور 5ویں بار کیا کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو۔ اور اس کے جواب میں اگر عورت بھی قسم کھا لے گی کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کیا کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر لعنت ہو، یعنی کہ اگر یہ سچوں میں سے ہے، مرد سچا ہے، تو پھر مجھ پر لعنت ہو۔ اب اس میں کیا ہوا کہ حلال بن امیہ نے تو قسمیں کھا لیں، اور بیوی جو ہے اس نے بھی قسمیں کھا لیں۔ 5ویں مرتبہ جب وہ گواہی دینے لگی تو کچھ لوگوں نے اسے روکا، اللہ تعالیٰ سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے کا حکم دیا، ڈر جانے کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کو کہا۔ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کی نسبت بہرحال آسان ہوتا ہے، اس کو سمجھایا گیا۔ یہ پھر کہا کہ اب یہ تیری اب کی مرتبہ تیری گواہی جھوٹی ہونے کی صورت میں سزا واجب کر دی جائے گی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر کیا کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں اپنی قوم کو رسوا نہ کروں گی، اور آگے بڑی اور 5ویں بار گواہی بھی دے دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کا فیصلہ کر دیا، اور پھر بچے کو باپ کے نام سے کیا فرمایا کہ نہیں پکارا جائے گا، باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، کس کے نام سے؟ ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور اس عورت پر تہمت یا طعنہ زنی بھی نہیں کی جائے گی، نہ ہی اس کے بچے پر تہمت اور طعنہ زنی کی جائے گی۔ پھر کیا کیا گیا؟ جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کو سیو کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، ان کی طلاق تو ہو گئی اور طلاق بائنہ ہوتی ہے،
اس کے بعد رجوع نہیں کر سکتے. طلاق رجیہ نہیں ہے کہ جس میں رجوع کی جا سکے, نہیں, طلاق بائنہ ہمیشہ کی طلاق, دوبارہ ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں وہ لوگ آ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ عورت اس حلیے کا بچہ جنم دے جو کہ سرخ و سفید رنگت کا ہو, پنڈلیاں اور سرین پر گوشت نہ ہو, باریک پنڈلیوں والا ہو, تو وہ حلال بن امیہ کا ہوگا. اگر گندمی رنگت کا, گھنگریالے بالوں والا, جوڑ اور مضبوط اعضاء اور موٹی پنڈلیوں اور موٹی سرین والا ہو, تو یہ بچہ اس کا ہوگا. کس کا؟ جس کے ساتھ اس عورت پر تہمت لگائی گئی ہے. اب جب اس عورت نے بچہ جو ہے اس کی ولادت ہوئی تو وہ گھنگریالے بالوں والا, مضبوط جوڑ اور اعضاء والا تھا, پنڈلیاں اور سرین پر گوشت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لعان کی قسموں والا معاملہ درمیان میں حائل نہ ہوتا تو میرے اور اس عورت کے درمیان کوئی اور صورت ہوتی, یعنی کہ پھر تو میں اس کو سزا دیتا, لیکن لعان کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے. اکرمہ کہتے ہیں کہ وہی بچہ, اب یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ یہ بچہ اس کا کیا فیوچر تھا. اکرمہ کہتے ہیں کہ وہی بچہ بعد میں مصر پر امیر مقرر ہوا تھا. اسے ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا, باپ کے نام سے نہیں پکارا جاتا تھا. اسے کیا پتا چلا کہ جس کا قصور ہے اسی کو سزا ملتی تھی. قصور کے علاوہ سزا یہ اسلام کا طریقہ نہیں, اور قصور کے ساتھ حد وہ اسلام کا طریقہ ہے. قصور بھی ہو اور گواہ بھی ہو تو پھر حد لگے گی. اچھا, کچھ لوگ عورتوں کو تنگ کرتے ہیں کہ یہ خود سے خلا لے لیں اور مہر بچ جائے, تو وہ بھی غور سے سن لیں کہ لعان کرنے پر بھی حق مہر جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا, کیونکہ اس شخص نے بھی اس عورت کے ساتھ زندگی بہرحال تھوڑی یا زیادہ گزاری ہے, تو وہ مہر واپس نہیں لے سکتا. تو لعان کے بعد کیا ہوگا؟ طلاق بائنہ ہو جائے گی, ہمیشہ کی جدائی, ایک دوسرے سے دوبارہ کوئی میل جول نہیں رکھا جائے گا, اور کسی پر حد جاری نہیں ہوگی. پھر مہر کا حکم جو ہے مہر عورت کا ہی رہے گا, مرد واپس نہیں لے سکے گا. جیسے کہ اگر خلا عورت لے لے تو مہر جو ہے وہ عورت واپس کر دیتی ہے, نہیں, وہ مہر جو ہے وہ عورت کا ہی رہے گا. پھر بچہ جو ہے وہ بھی عورت کا ہی رہے گا. بچہ ماں کا وارث ہوگا, باپ کا وارث نہیں ہوگا. باپ کا نہ اسے نہ ملے گا, نہ اس کی وراثت اسے ملے گی. یہ جو بچہ تھا یہ اچھے ماحول اور بغیر تانے تشنوں کی پلا ہوگا, تو یہ مصر پر امیر مقرر ہوا تھا. تو ایسے تو واقعات دیکھیں ہسٹری میں بھرے پڑے ہیں کہ جس میں اسلام میں اسلامی نظام جب صحابہ کے زمانے میں نافذ کیا گیا تو اعلیٰ مثالیں قائم کی گئیں, کسی کو چھوٹا نہیں سمجھا گیا, کسی کی حق تلفی نہیں کی گئی. تبھی اسلام نے رواج پایا. اسلام کو مسلمانوں کو دیکھ کے لوگ امپریس ہو جاتے تھے اسلام سے, لیکن اب مسلمان جیسے اخلاقی پستی میں ہیں تو وہ کیا امپریس کریں گے, وہ تو ان کا تو دوسروں کو کیا امپریس کریں گے اور اسلام کی طرف لائیں گے, وہ تو ایک دوسرے کو ہی حقوق و فرائض ایک دوسرے کے ہی پورے نہیں کر سکتے, اسی میں اتنے کمزور ہوتے ہیں. وَلَوْلَا, اور اگر نہ ہوتا, فضل اللہ, فضل اللہ کا, علیکم تم پر, وَرَحْمَتُهُ, اور رحمت اس کی, وَأَنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ, تواب حکیم, اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اللہ اور رحمت اس کی, اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا, بہت حکمت والا ہے. اب اس میں کیا سمجھ آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہے. دیکھیں اگر لعان کا حکم نہ آتا تو کیا ہوتا, یا تو یہ جو غیرت پہ قتل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں, بالکل صبر کی کمی, اسی وقت آن دا اسپاٹ جو آپ نے ری ایکشن دے دیا تو وہ کیا ہوتا ہے, قتل, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, قصاص. اسی طرح کا حلال بن امیہ سے ہی ملتا جلتا واقعہ سہل بن سعد اور اویمر کا بھی آتا ہے. اویمر جو تھے وہ سہل بن سعد سے انہوں نے کہا رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے کرتے دیکھ لے, زنا کرتے دیکھ لے, اور پھر وہ اسے قتل کر دے تو آپ ہمیں قتل کر دیں گے, یعنی کہ اس میں تو قصاص ہے, تو پھر ایسی صورت میں مرد کیا کرے. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ تم کیا عجیب سی بات کرو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, عورت ایسے کرو. انہوں نے ناپسند کی اس بات کو, اس کو بند کر دیا اس بات کو. تو پھر سہل جب واپس آئے تو اویمر نے کہا کہ کیا بنا, کیا فرمایا رسول اللہ نے. ان کا انہوں نے تو میری بات پسند ہی نہیں کی, میرا کویشچن ہی پسند نہیں کیا. تو اویمر نے کہا, اویمر نام ہے, اویمر نے کہا کہ میں خود بات کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے.
انہوں نے پھر رسول اللہ سے ایسے یہی سوال کیا کہ اگر ایسے ہو تو کیا ہوگا کہ 4 گواہیاں ڈھونڈتا پھروں گا میں. اور ان کے بارے میں بھی ایسی آتا ہے کہ ان کی اور ان کی بیوی کو بھی لعان کا حکم دیا گیا تھا، اور انہوں نے بھی ایسے عورت نے قسم کھا لی تھی اور وہ جو ہے معاملہ ختم ہو گیا تھا، طلاق بائنہ ہو گئی تھی. تو وہ جو طلاق، تو اگر یہ صورت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس صورت پر عمل نہیں ہوتا، اسی لیے آج آنر کلنگز ہوتی ہیں، غیرت پر قتل ہوتے ہیں. اگر حکومت نے کسی چھوٹی عدالت یا کسی پنچایت کو یہ اتھارٹی نہیں دی تو یہ خود سے کوئی قتل نہیں کر سکتا. سمپل سی بات ہے، کوئی معاملات خراب کرنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لعان، عورت مان گئی تو پھر تو رجم دنیا میں ہی پاک ہو جائے گی، نہیں مان گئی تو ٹھیک ہے، مرد اپنے راستے اور عورت اپنے راستے. اور اوامر نے بھی یہی کہا تھا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس عورت کے ساتھ، اب جس پہ اتنا میرا معاملات بگڑ گئے ہیں، میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں اب تو میں اسے طلاق دے دوں گا. اور اس کے بعد پھر یہی جو ہے سلسلہ چل نکلا کہ لعان میں بعد میں لعان، ایک دوسرے پہ قسمیں کھانے کے بعد، لعنت کرنے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، طلاق بائنہ ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم نازل کیا اور انسان کو بہت سی قباحتوں سے بچا لیا. عورت کو بھی بچا لیا، اس کو بھی ایک موقع دیا کہ تم اللہ سے توبہ کرو. اگر 4 گواہ نہیں ملے تو اس کا پردہ رہ گیا، اور اگر مل گئے تو سچ بول دے اور دنیا میں ہی اپنے گناہ کی معافی کرا لے. اور اگر وہ بھی نہیں تو دونوں میں کوئی غلط فہمی ہے تو انہیں الگ کر دیا گیا، انہیں الگ کر دیا گیا ہے. مرد اور عورت کو فورس نہیں کیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، وہ الگ ہو جائیں. لیکن یہ قتل و غارت کے سلسلے معاشرے میں یہ پھیلانا سراسر انتشار ہے. خیر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا تم پر فضل و رحمت نہ ہوتی تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد حکیم ہے. اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ حکیم ہے، بہت زیادہ حکمت والا ہے، جس نے یہ ساری حکمت والی باتیں، حکمت والے احکامات اتارے. اس کو تھوڑا سا مزید ریویو نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی جانوں کو، سب تمام مسلمانوں کے جان مال عزتیں محفوظ رکھے، اور ہمیں ایسا مسلمان بنائے جس سے دوسرے مسلمانوں کی جان مال آنکھیں محفوظ رہتی ہیں. آمین رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم له والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تیری کتاب میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.